بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 سے 32 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 28۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 29۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 30۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیز علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 31۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ اس کی تفسیر حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت کریمہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا؟ کیونکہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں ایمان لائے، تو اس لیے یہ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات بھی تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے حلال تسلیم کر لیا، اور جس چیز کو حرام ٹھہرایا اس کو حرام ہی سمجھا۔ یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 2471۔ کیونکہ حرام اور حلال طے کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہی حق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب مان لیا ہے۔ آیت نمبر 32۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کرے، وہ کافروں پر ناگوار گزرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، یہود و نصارہ اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال و افتراء سے اسے مٹا دیں، لیکن جو دین حق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے اس کو مٹانا ناممکن ہے۔ وہ تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔